بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ نوٹوں کی بارش کر دے؟ اگر اپنی خالی جھولیاں دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننے کا خواب سچ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے گھروں میں دولت کے انبار ہوں، آپ کے بینک اکاؤنٹس پیسوں سے بھر جائیں اور آپ کی الماریاں نوٹوں سے بھری پڑی ہوں۔ کیا آپ ارب پتی بننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو آج کا یہ خاص عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایک ایسا آزمودہ اور غیبی راز ہے جس نے فقیروں کو پلک جھپکتے میں بادشاہ بنا دیا ہے۔ جب یہ عمل رات کے وقت تنہائی میں پڑا جاتا ہے نا، تو اللہ کے غیبی فرشتے ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ دولت کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو کل تک مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ دولت اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا ایسا نایاب خزانہ ہے نا، کہ جس کا تجربہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس عمل میں وہ طاقت ہے کہ آپ کی غریبی، تنگ دستی اور ہر قسم کی مالی پریشانی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف چند لمحوں کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے اسے خود آزمایا ہے اور دیکھا ہے کہ کیسے صرف چند منٹوں میں دولت کے دروازے کھل گئے۔ آج آپ کی باری ہے کہ آپ اپنی قسمت کو بدل لیں۔ یا تو آج آپ اس موقع کو پہچان کر اپنی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر لیں، یا پھر غفلت میں رہ کر زندگی بھر کی محرومیوں کو گلے لگائے رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مکمل تفصیلات اور خفیہ ترتیب رکھنے والا ہوں جس کے بعد آپ کی غربت اور تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس عمل کو اپنایا اور آج وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ شروع میں اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے دوسروں کی زندگی میں دولت کی فراوانی دیکھی نا، تو وہ خود بھی اس عمل کے دیوانے ہو گئے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں وہ جادوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ہر سیکنڈ کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھو، میں نے پچھلے سال اس عمل کو پڑھا اور پورا سال اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ہر رات اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ آپ یقین کریں، اس عمل نے مجھے نا فقیر سے بادشاہ بنایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں باری باری رکھوں گا۔ پہلے آپ نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان وظائف کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خفیہ راز، ایک ایسا خفیہ طریقہ بتاؤں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا۔ ایسے ہی تھوڑا یہ وظیفہ راتوں رات کروڑ پتی بناتا ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جسے آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ مجھ سے سائن کروا لو، مجھ سے اسٹامپ کے پیپر پہ لکھوا لو۔ اگر ایک گھنٹے میں کوئی ایسی بہن، کوئی ایسا بھائی جو سالوں سے کرائے کے مکان میں ہے، اگر ایک گھنٹے میں ذاتی مکان نہ مل جائے، ایک گھنٹے میں بیمار کی بیماری نہ دور ہو جائے، ایک گھنٹے میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایک گھنٹے میں اگر خاتمہ نہ ہو جائے، تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ یہ وظیفہ تمہیں انتظار نہیں کروائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا وظیفہ یا رزاقوں کا فل ڈیٹیل ترتیب تعداد کے ساتھ پیش کروں گا، تو خدا کا واسطہ ایک ذرہ برابر کی ویڈیو بھی سکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم رہ جاؤ گے۔ پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ مولوی وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقوں کو صرف 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھنا ہے، یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور چوتھا اور آخری جملہ بھی پڑھنا ہے۔ چاہے آج رات پڑھیں، چاہے کل رات پڑھیں، چاہے جس رات مرضی پڑھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس رات پڑھیں گے نا، اسی رات سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی رات اللہ کی ذات آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی۔ اگر تیرے پاس اپنے لیے اپنی غریبی کو، بیماری کو، لاچاری کو دور کرنے کے لیے صرف ایک گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی نہیں ہے نا، تو میرے نزدیک تو اپنے آپ کا دشمن خود ہے۔ پوری دنیا میں پھر تیرا دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بد نصیب ہے، اے بد نصیب، آج اپنی قسمت کو بدل لے۔
اے بد نصیب، آج یہ بچوں والا آسان سا عمل، یہ 1 گھنٹے میں ہر حاجت، ہر مراد پوری کرنے والا، 1 گھنٹے میں ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا وظیفہ یا رزاقو کا فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد، ہر چیز سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس طریقے سے یا رزاقو کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ میرے دوستو، یا رزاقو کتنا پیارا نام ہے نا میرے رب کا۔ یا رزاقو اس ذات کو کہتے ہیں جو مسلسل رزق عطا کرنے والی ہو، جو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہو، جو بندے کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت جانتی ہو۔ یا رزاقو صرف ایک نام نہیں بلکہ امید کا سمندر ہے۔ جب ایک ننھا پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوکا بیٹھا ہوتا ہے نا، تو یا رزاقو کی صفت حرکت میں آتی ہے۔ جب سمندر کی تہہ میں ایک مخلوق خوراک پاتی ہے تو یا رزاقو کی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے دودھ پیدا کرتی ہے نا، تو یہ بھی یا رزاقو کی رحمت کا ایک منظر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ سوچئے، زمین پر اربوں انسان، کھربوں جانور، بے شمار پرندے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے، لیکن آج تک کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے خزانے کو کم کر سکی ہو۔ یا رزاقو وہ جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، وہ جو ویران گھروں میں خوشحالی لے آتا ہے، وہ جو ناممکن راستوں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ جو بند دروازے کے پیچھے بھی اپنے بندے کے لیے نئے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو مایوس تھے مگر یا رزاقو نے نواز دیا، کتنے لوگ تھے جو فکر مند تھے مگر یا رزاقو نے ان کے دلوں کو سکون دیا، کتنے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا، پھر یا رزاقو نے ایسے خزانے عطا کیے نا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ دوستو، یا رزاقو کا مطلب صرف مال نہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، محبت بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، اچھے دوست بھی رزق ہے، اب وہ آنسو بھی رزق ہے جو اللہ کی محبت میں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ جب بندہ رات کے وقت یہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے میرے رب، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کفالت کرنے والا ہے، تو ہی میرے حال سے واقف ہے، تو ہی میرے رزق کے تمام دروازوں کا مالک ہے۔ یا رزاقو وہ نام ہے جسے سن کے مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، وہ نام جسے دل میں بسایا جائے تو فکر کا خوف، غریبی کا خوف ختم ہونے لگتا ہے، وہ نام جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ کتنا خوش نصیب ہے نا وہ دل جو یا رزاقو کی محبت سے آباد ہو جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جان لے کہ دنیا کے خزانے محدود ہیں مگر یا رزاقو کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بس دوستو، جب دل گھبرائے، حالات تنگ ہوں، راستے بند دکھائی دے، تو اپنے رب کے اس پیارے نام کو یاد کیجئے، یا رزاقو یا رزاقو، کیونکہ جب رزق دینے والا خود پکارا جائے نا تو امید کے چراغ پیچھے رہ جاتے ہیں، بجھتے نہیں ہیں بلکہ اور روشن ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ نے زندگی میں اس طرح کے وظیفے بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو میں ترتیب آپ کو بتانے والا ہوں نا، یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پہ لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر دوستی یاری میں لگ گئے۔ نہ میرے غریبوں، نہ میرے بھائیوں، اس عمل کو دوستی یاری میں، فلموں ڈراموں میں، گانے بازوں میں نہ گوا دینا۔ اگر اس عمل کو دوستی یاری میں، فلموں ڈراموں میں، گانے بازوں میں گوا دو گے نا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے دیکھو ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ اب آپ نے دوسرا، تیسرا اور چوتھا وظیفہ بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھو، یا محمد کو دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ولی کا بتایا ہوا، اللہ کے ولی کی نسبت سے اس عمل میں طاقت بے شمار آ گئی ہے، اور سب سے بڑی بات، 4 دنیا کے طاقتور وظیفوں کو اس رات میں پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہی نہ غریبی رہے گی، نہ قرضہ، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم۔ اے میرے غریب، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ جب آپ یا محمد کا وظیفہ پڑھو گے نا، دیکھو یہ نبی پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جسے آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا تھا۔ پچھلے سال 200 سے 300 بندہ میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یہ عمل 1 گھنٹے میں تیرے بیڑے پار نہ کر دینا، 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی نہ دور کر دے، تو آج میرا گرے بانٹ پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں، ایک ایک چیز میں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ میں نے اللہ پاک سے پچھلے سال وعدہ کیا تھا،
میں نے اس عمل کو پڑھ کے جیسے ہی معجزات کمالات دیکھے نا، میں نے اسی وقت اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ پاک اگلا سال جیسے ہی آئے گا میں اس سے پہلے ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ یہ عمل شیئر کروں گا، لیکن آج وہ رات آ چکی ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب باری آپ کی ہے، میرا یہ عمل ویڈیو سننے کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں یا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ دیکھیے یہ عمل ہر دن کو نہیں پڑھنا، یہ عمل رات کے وقت ہی پڑھنا ہے، یہ 3 چیزیں تم نے پہلے پڑھنی ہے، پھر آخر میں وہ خفیہ جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ تم نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا 1 مرتبہ تو درود پاک پڑھنا ہے، جب آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یعنی اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ وہ نہیں آتا تو پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک نہ 1 مرتبہ پڑھ کے نا، اور اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، لیکن یا رزاقو کو آج آپ نے ایسے نہیں پڑھنا، آج آپ نے یا رزاقو کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی اللہ کی ذات آپ کی فوری مدد کرے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں پڑھنا ہے یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد۔ تو اس طرح آپ نے جو پہلا وظیفہ ہے نا صرف 3 بار پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ؟ یا رزاقو المدد۔ اب جب آپ نے پہلے نمبر پر 3 مرتبہ یا رزاقو المدد کا وظیفہ پڑھ لیا تو میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں اب آپ نے دوسرے نمبر پر نا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو یا محمد صرف یہ 2 الفاظ نہیں بلکہ عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے، یا محمد یہ وہ صدا ہے جس میں محبت ہے، عقیدت ہے، آنسو ہے، امید ہے اور دل کا سکون ہے۔ جب دل غموں سے بھر جائے، جب زندگی کی راہیں مشکل محسوس ہوں، جب انسان خود کو تنہا سمجھے تو اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ دوستو محمد وہ نام جسے سن کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے، وہ نام جسے سن کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ نام جس پہ کروڑوں زبانیں درود و سلام بھیجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ قرآن کریم میں فرمایا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ سوچئے دنیا میں کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، کتنے حکمران گزر گئے، کتنے نام مٹ گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی زمین کے ہر حصے میں بلند ہے۔ فجر کی اذان سے لے کے عشاء کی اذان تک لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ محمد کا نام لیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، محمد شفقت ہیں، محمد کرم ہیں، محمد محبت ہیں، محمد انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک برداشت کی مگر امت کی فکر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی مگر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا دل رحمت کا سمندر ہے، جن کی مسکراہٹ دلوں کو زندگی دیتی ہے، جن کی نگاہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہیں۔ یا محمد جلدی جلدی الفاظ محبت سے ادا کیے جائیں تو دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روح کو سکون مل جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کی ویرانی ختم ہو جائے، کیونکہ محمد سے محبت ایمان کی مٹھاس ہے، محمد سے محبت دل کی روشنی ہے، محمد سے محبت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، مگر جس دل میں محمد کی محبت بس جائے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اپنے دل کی محبت مصطفیٰ سے آباد رکھیں، اپنی زبان کو درود و سلام سے معطر کریں اور بار بار آج یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھیں۔ یا محمد کو دیکھیے آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، جس گھر میں بالکل سناٹا ہو، جس گھر میں پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ جو میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ 1 روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، 1 روپے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو آج میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ 4 چیزیں پڑھنے کے بعد گھر میں ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا، کبھی یہاں سے پیسہ آئے گا، کبھی وہاں سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا تو کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ آپ کہو گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مالک مجھے نہیں چاہیے، لیکن رات میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ 4 چیزیں پڑھنی ہے۔ لیکن کوشش کرنا اس عمل کو پڑھنے سے پہلے جو میں نے درود شریف کی ترتیب بتائی، ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا۔ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اگر دیکھیں بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے بھائی، دوست، احباب ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت صاحب درود ابراہیمی ہمیں نہیں آتا، ہم بالکل ان پڑھ ہیں۔ میرے غریبوں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ آئے تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا، آپ نے صرف اور صرف چھوٹا سے چھوٹا درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اگر پھر بھی تمہیں نہیں آئے نا تو تم بس تنہائی میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے، اگر 1 گھنٹے میں غیبی خزانوں کی بارش عمل کے پڑھتے ہی تم پہ نہ ہو، 1 گھنٹے میں ذاتی مکان کا انتظام نہ ہو جائے، 1 گھنٹے میں بیماری دور، پریشانی دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، قرض ختم، بے اولادی ختم، غریبی ختم، رشتوں کی بندش ختم، جادو، بد نظری، بد نظر کا، بندشوں کا جڑ سے خاتمہ۔ اپنی دکان پہ یہ عمل پڑھ لیں، دکان پہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، رش لگ جائے گا، کاروبار میں ترقی، برکتیں شروع ہو جائیں گی، اتنی غیبی مدد ملے گی نا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن تم نے رات میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ درود شریف پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، یا رزاقو کی میں نے جو ترتیب، تعداد اور طریقہ تمہیں سمجھا دیا ہے، اب آپ نے نا دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے یا محمد کا۔ لیکن آج آپ نے یا محمد کو ایسے نہیں پڑھنا، آج آپ نے یا رزاقو سے مدد مانگنی ہے اور یا محمد سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے پڑھنا ہے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ تو اس طرح آپ نے نا یا محمد میری جھولی بھر دے کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں؟ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ اب جب آپ دوسرے نمبر پر یا محمد میری جھولی بھر دے کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا، اب میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر تم نے نا یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، یا غنیو سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، غریبی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر غریب، ہر بیمار لاچار زندگی میں ایک بار تو یا غنیو کا وظیفہ پڑھ چکا ہوگا۔ لیکن آج میری غریب بہنوں، آج میرے غریب بھائیوں، اگر رو رو کے تمہارا برا حال ہے، اگر ساری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگال، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج یا غنیو کو اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج یا غنیو کو اپنی من مانی سے بالکل بھی نہیں پڑھنا، آج یا غنیو کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیے، یا غنیو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ دیکھیے، یہ تیسرا وظیفہ ہے نا، اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے۔ بالکل آخری سیکنڈ تک ایک ایک جملہ سمجھ لیجئے گا۔ 2 وظیفے بتا دیے ہیں، 2 باقی ہیں۔ آخر میں پورا عمل دوبارہ ویڈیو ریپیٹ کر دوں گا، ہر چیز میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا۔ بس آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو غریب بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جتنی پھیلتی جائے گی نا، آپ کی زندگی میں غیبی دولت کی بارش برستی جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے فوری طور پہ عمل کا پہلا وظیفہ یا رزاقو کا بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لیا، یا محمد کو بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ یہ ترتیب تو بہت پرانی ہوگی، لیکن آج یا غنیو کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے۔ یقین کریں، دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور 4 وظیفے، اور خاص طور پہ آخر میں جب آپ ایک خاص جملہ جو میں آپ کو بتاؤں گا صرف 3 بار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا نا، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر ویڈیو کاٹ کے ویڈیو آگے بڑھا کے 2 وظیفے شروع کے اگر آپ نے مس کر دیے ہیں نا، تو خدا را ویڈیو اچھی طرح دیکھیں۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کو فل ڈیٹیل سے پہلے سمجھائی، لیکن آپ نے چاروں کی چاروں کٹھی پڑھنی ہے۔ 4 آپ نے وظیفے اس رات میں پڑھنے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ 1 گھنٹے بعد عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ اب آپ نے فوری طور پہ عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ، جو کہ اس عمل کے تیسرے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے 2 وظیفہ پڑھ لیے، یا رزاقو کو بتائی ہوئی ترتیب، بتائی ہوئی جملے کے ساتھ، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، پھر یا محمد کو بھی پڑھ لیا، پھر آپ نے یا غنی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟
آپ نے یا غنی کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں۔ اسی میں یا رحمان بھی شامل ہے، یا رحیم بھی شامل ہے، یا کریم بھی شامل ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے۔ تو سوچئے اس نام کے معجزات کمالات کیا ہوں گے۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر کوشش کر لی، لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ کو 3 بار پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ کمپلیٹ کر لیا۔ اب آخری وظیفہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ بننے والے ہیں فقیر سے بادشاہ۔ اس آخری وظیفے کو سننے سے پہلے جلدی سے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں یا رضا کو لکھیں، تاکہ آپ کے رزق کے بند دروازے ابھی اسی وقت کھول جائیں۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستوں 3 چیزیں پڑھ لی نا، یا رضا کو پڑھ لیا، یا محمد پڑھ لیا، یا غنی کو بھی بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں بتائے ہوئے جملے کے ساتھ ناموں کے ساتھ پڑھ لیا۔ تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جس کا مطلب ہے بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو منٹوں میں دور کرنے والا، بڑی سے بڑی غیبی مدد کی بارش برسانے والا، ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کرنے والا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، لیکن آج صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو فوری طور پہ ہر مشکل، ہر پریشانی کو، بیماری کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہے میرے بھائیوں جو منٹوں سیکنڈوں میں فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ نام ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یعنی اے مشکلوں کو دور کرنے والے۔ یعنی کہ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ 3 بار یہ پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کے حضور سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے پھر اللہ پاک سے مانگیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے بیڑے پار ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔